دوستو آج ہم شام کے شہر دمشق میں موجود ہیں۔ یہاں کے حالات بے حد خراب ہیں۔ صورتحال مزید سے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم اس جگہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا، جہاں حضرت یحییٰ کا سر مبارک رکھا گیا۔ اگر کوئی آدمی شام کو فتح کرنا چاہے اور اس جگہ نہ آئے تو شام کا تخت اس کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ اس جگہ حضرت یحییٰ کا مزار واقع ہے۔ اسی جگہ ابن تیمیہ تعلیم دیتے رہے۔ یہ جگہ کسی وقت عیسائیوں کے لیے انتہائی مقدس تھی۔ اسی مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا۔ آج تک شام کا کوئی بھی حکمران ہو اسی مسجد کے اندر سب سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ اسی مسجد کے اندر وہ جگہ موجود ہے جہاں آقا زادیوں حضرت زینب اور ان کے اہل و عیال کو کئی گھنٹے بٹھائے رکھا۔ لہٰذا تمام اہل بیت سے محبت کرنے والے کمنٹ باکس میں سلام اہل بیت ضرور لکھ دیں۔ شکریہ۔ دوستو شام کے لوگوں کا ماننا ہے کہ شام کے تخت کا راستہ اسی مسجد سے نکلتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کی وہ واحد مسجد ہے جہاں 4 امام اذان دیتے ہیں۔ اسی مسجد کے سائڈ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے۔ اسی مسجد کے ساتھ یزید کی خفیہ قبر ہے۔ جس بازار میں ہم چل رہے ہیں یہ بازار 2000 سال پرانا ہے۔ کسی وقت اس جگہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم رہتے تھے۔ یہ شہر کسی وقت ایران کے کنٹرول میں تھا۔ اس جگہ کسی وقت رومیوں کا مندر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت یہ رومیوں کا جدید ترین شہر تھا۔ ان گلیوں کو بازار شام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ اسی شہر کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد اس جگہ ایک کلیسا تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ اسی مسجد کے مینار پر اتریں گے، اسی لیے مسیحی بھی اس شہر اور مسجد کو مقدس سمجھتے ہیں۔ دوستو اس مسجد کو پہلی دفعہ 706 میں چھٹے اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے بنوایا جو کہ مروان بن حاکم کا بیٹا تھا۔ جب ولید بن مالک اس جگہ مسجد تعمیر کرنے لگا تو مسیحی لوگوں نے ان کے اس اقدام کی شدید مخالفت کی۔ ولید بن مالک نے انہیں نہ صرف معاوضہ عطا کیا بلکہ دمشق کے جتنے بھی گرجا گھر تھے تمام کے تمام ان کے حوالے کر دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے زمین کا یہ حصہ ولید بن مالک کو دے دیا۔ ولید بن مالک کے لیے یہ جگہ اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ اس جگہ کے ساتھ اس کا شاہی محل بھی تھا، کیونکہ وہ شاہی محل سے سیدھے مسجد میں جا سکتے تھے۔ یہ مسجد ولید کے بھائی سلمان کے دور میں مکمل ہوئی۔ اسی مسجد میں مسلمانوں کے عظیم آدمی عمر بن عبد العزیز آ کر نماز ادا کیا کرتے۔ وہ تہجد کی نماز پڑھتے اسی مسجد کے اندر سو جایا کرتے۔ جب وہ تخت نشین ہوئے تو اسی مسجد کے اندر آ کر پہلا خطبہ دیا۔ ابن بطوطہ کی کتابوں میں اس مسجد کا ذکر ملتا ہے۔ اس مسجد کے منبر پر عمر بن عبد العزیز تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں میری خواہش اور عام مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی، اس لیے میں اپنی گردن کو اس سے آزاد کرتا ہوں، تم جسے چاہے اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ لوگوں نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا، ہم سب آپ سے راضی ہیں۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میری خلافت سے کسی کو اختلافات نہیں تو آپ نے فرمایا، لوگوں تمہارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کے بعد دوسری کتاب نہیں آنے والی۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے جبکہ میری اطاعت کرے۔ میں تمہاری طرح ایک معمولی سا آدمی ہوں، البتہ تمہارے مقابلے میں اللہ رب العزت نے مجھ پر زیادہ بوجھ ڈال دیا۔ جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میری فرما برداری تم پر فرض نہیں ہے۔ لوگوں اللہ کے خوف سے ڈرو اور تقوی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں مال و دولت کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا بلکہ جہاں تم حکم دو گے میں وہاں پر خرچ کروں گا۔
इसी मस्जिद के अंदर उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, अगर किसी रियासत का हाकम उस पर जुल्म ढाए वो मुझे आकर बताए, मैं इतला मिलने पर फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जिस दिन मैं किसी सुन्नत पर अमल ना कर सका या इंसाफ फराहम ना कर सका, मेरी ख्वाहिश है मैं जिंदा ना रहूं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने हुक्मरान बनते ही तमाम उमरा और शहजादों की जमीनों को जब्त कर लिया और हुक्म दिया ओहदा मिलने से पहले जो कुछ भी इनके पास था वो इन्हें वापस कर दिया जाए, बाकी सब कुछ जब्त कर लिया जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास इस कदर दौलत जमा हो गई कि अफ्रीका तक कोई भी ज़कात लेने वाला ना बचा। यही वो मस्जिद है जहां आपके कपड़ों को कई कई पाबंद लगे होते। इस मस्जिद को बनाने में यूनानी लोगों का अहम किरदार है। इसी मस्जिद में इमाम गजाली इबादत किया करते। इसी मस्जिद के अंदर शाम का सबसे पहला मेहराब बनवाया गया। दोस्तों 1260 में जब ईसाई और मंगोलों ने मिलकर दमिश्क पर कब्जा किया तो इस मस्जिद को कलीसा में तब्दील कर दिया गया। एक साल के बाद दोबारा मुसलमानों का इस जगह पर कब्जा हो गया। उस्मानी दौर में इस मस्जिद में बेशुमार उलमा इकराम मौजूद होते जो लोगों को दीनी मसाइल से आगाह करते। हाफिज अल असद ने इस मस्जिद की तामीर में भी अहम किरदार अदा किया। उसने मस्जिद की बेहतरीन तज़ीनो आराइश की। मुसलमानों का अकीदा है कि दज्जाल इसी शहर पर हमला आवर होगा। हजरत इमाम मेहदी भी इसी मस्जिद में तशरीफ लाएंगे, जबकि हजरत ईसा का नजूल भी इसी जगह पर होगा। उस वक्त फजर का टाइम होगा। दोस्तों ये वो मकाम है जहां हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया। उस दिन ये पत्थर भी खुशकिस्मत बन गया जब इसने हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को बूसा दिया। आज इस पत्थर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जिस चीज को हजरत इमाम हुसैन ने छुआ वो इस तरह दुनिया के लिए खुशकिस्मत बन जाती है। वो किस तरह का दिन था जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक इस पत्थर पर रखा गया। हजरत ईसा 2 फरिश्तों के जरिए इस मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। उस दिन फजर की नमाज इमाम मेहदी ही पढ़ाएंगे। इमाम मेहदी हजरत फातिमा ज़हरा की नस्ल से होंगे। इमाम मेहदी से प्यार करने वाले तमाम लोग कमेंट बॉक्स में सलाम अहले बैत जरूर लिख दें। यही वो मुकाम है जहां हजरत याहिया का सर मुबारक रखा गया। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इंतहाई प्यारे नबी थे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं